کہانی کا عنوان ہے خونی چڑیل۔ پیارے بچوں، پرانے وقت کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام حیدر سلطان تھا۔ وہ بادشاہ نہایت رحم دل اور نیک تھا۔ تمام رعایا بادشاہ حیدر سلطان سے بے حد خوش تھی۔ جب ملک شام کے بادشاہ نے حیدر سلطان کی تعریف سنی تو اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی شہزادی سندس کا رشتہ بادشاہ حیدر سلطان کے لیے بھیجا۔ چونکہ بادشاہ حیدر سلطان کے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے ملک شام کے بادشاہ نے اپنے وزیر کے مشورے سے شہزادی سندس کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد خدا نے بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام راشد رکھا گیا۔ شہزادے راشد کی پیدائش پر بے انتہا خوشیاں منائی گئیں۔ جب شہزادہ کچھ بڑا ہوا تو درِ شہوار کی صورت میں خدا نے بادشاہ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ شہزادی درِ شہوار کی پیدائش پر ملک بھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے، شاہی خزانہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ شہزادی درِ شہوار کی پیدائش پر بادشاہ اور ملکہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ شہزادی درِ شہوار بہت خوبصورت تھی، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اب شہزادے راشد کی عمر 19 برس اور درِ شہوار شہزادی کی عمر 17 ہو چکی تھی۔ بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس اب بوڑھے ہو رہے تھے۔ شہزادہ راشد بھی اپنے باپ بادشاہ حیدر سلطان کی طرح نہایت رحم دل اور نیک تھا۔ وہ بہت بہادر تھا۔ ایک رات جب محل کے سب لوگ بے فکری کی نیند سو رہے تھے کہ شہزادی درِ شہوار کے کمرے سے ایک المناک چیخ ابھری، جس نے سارے محل کو جگا دیا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادہ، دربان اور تمام ملازمین شہزادی درِ شہوار کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے آگے ملکہ تھی۔ جب ملکہ نے شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو شہزادی درِ شہوار غائب تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے حکم سے ملازمین سارے محل میں شہزادی درِ شہوار کو تلاش کرنے لگے۔ نوکروں نے محل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ملکہ سندس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ الگ پریشان تھا کہ آخر شہزادی کہاں چلے گئی، لیکن شہزادے راشد نے دونوں کو دلاسا دیا۔ شہزادہ بولا، امی حضور اور بابا حضور، آپ لوگ فکر مت کریں، انشاءاللہ درِ شہوار کا ضرور پتہ چل جائے گا، مگر ابھی آپ شاہی نجوم کو بلا کر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شہزادی درِ شہوار ہے کہاں۔ شہزادے راشد نے عقل مندی کی بات کی تھی، جس نے سب کو کچھ امید دلائی۔ جب شاہی نجوم نے حساب لگانا شروع کیا تو یکایک بجلیاں چمکنے لگیں اور سارا محل بجلیوں کی زد میں آ گیا۔ شاہی نجوم نے کئی مرتبہ حساب لگانے کی کوشش کی، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نجومی نے ہار کر یہ کہہ دیا کہ میرا علم اس طاقت تک نہیں پہنچ رہا جس کے قبضے میں شہزادی درِ شہوار ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے راشد کے مشورے سے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی درِ شہوار کے متعلق پتہ چلا سکے، اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ پورے ملک سے ہزاروں نجومی آئے مگر ناکام رہے۔ آخرکار ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہزادی درِ شہوار کا پتہ بتا سکتے ہیں، لیکن بزرگ نے کہا ان کو ایک رات ایک دن شہزادی کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کی بات مان لی اور بزرگ کو شہزادی درِ شہوار کے کمرے میں چھوڑ کر چلے آئے اور ایک دربان باہر دروازے پر بٹھا دیا۔ اور جب ملکہ واپس جانے لگی تو بزرگ نے سختی سے روک دیا کہ ایک رات اور ایک دن سے پہلے کوئی بھی شخص کمرے میں مت آئے۔ ایک دن اور ایک رات کے بعد بزرگ نے دربان سے کہہ کر ملکہ اور بادشاہ کو بلایا۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ شہزادہ راشد بھی چلا آیا۔ بزرگ نے بتایا کہ درِ شہوار کا پتہ چل چکا ہے، وہ ایک کانی چڑیل کے قبضے میں ہے۔ وہ چڑیل جو کہ شیطان کی پجارن ہے، نہایت بدصورت ہے۔ وہ چڑیل چونکہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے، دوبارہ پھر سے جوان ہونا چاہتی ہے تاکہ شیطان دیوتا اسے تمام چڑیلوں کی سردار بنا دے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ درِ شہوار کو قتل کر کے اس کے خون سے غسل کرے۔ وہ یہ کام چاند کی 14 تاریخ کو کرے گی۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، صرف 3 دن کی مہلت ہے، بزرگ نے تفصیل بتائی۔ لیکن بزرگ محترم، وہ چڑیل رہتی کہاں ہے؟ شہزادے راشد نے چڑیل کا پتہ پوچھا۔ وہ چڑیل کو کاف کی سب سے پرانی سیاہ پہاڑی پر رہتی ہے اور شہزادی اس کے قبضے میں ہے۔ اتنا بتا کر بزرگ غائب ہو گئے۔ بزرگ کے غائب ہونے پر بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ حیران رہ گئے۔ چونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے شہزادے راشد
جلدی جلدی سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کو اس سفر پہ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بزرگ نے بتایا تھا کہ آج تک جو شخص وہاں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بے حد پریشان تھے، وہ اب شہزادے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ شہزادی دور شہوار کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ شہزادے راشد نے کہا، ابا حضور اور امی حضور، آپ لوگ فکر مت کریں، میں اپنی بہن شہزادی دور شہوار کو خود اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کر کے لاؤں گا۔ شہزادے نے ملک یمن کا سب سے تیز رفتار گھوڑا لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کوہ کاف کا سفر 3 دن کا تھا، مگر شہزادے کا تیز رفتار گھوڑا 2 دن میں شہزادے کو کوہ کاف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور شہزادے کے پاس 2 دن ہی تو تھے، مگر پھر بھی وہ باعزم تھا۔ یوں ہی شہزادہ راشد کوہ کاف کی حدود میں پہنچا، گھوڑے کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور گھوڑا شہزادے سمیت کلا بازیاں کھاتے ہوئے گر پڑا۔ شہزادے کے گرتے ہی گھوڑا پہاڑوں کی طرف بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو شہزادہ راشد بے انتہا پریشان ہوا۔ شہزادے، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس پکار پر شہزادہ راشد نے سامنے دیکھا تو وہی بزرگ سامنے تھے جنہوں نے شہزادی دور شہوار کا پتہ دیا تھا۔ ہاں بزرگ محترم، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر میری مدد کے لیے بھیجا ہے، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ تو یہ لو یہ قالین اور یہ انگوٹھی، اس انگوٹھی کو پہن لو تو اسے پہننے سے کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر سکے گا، اور یہ قالین تمہیں پہاڑی کے غار تک پہنچا دے گا۔ بزرگ نے شہزادے کو تمام تفصیل سمجھائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بزرگ محترم، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی جاؤ شہزادے، وقت بہت کم ہے۔ اتنا کہہ کر بزرگ پھر سے غائب ہو گئے۔ شہزادے نے انگوٹھی پہنی اور قالین پر بیٹھ کر قالین کو حکم دیا کہ وہ اسے پہاڑی کی غار پر پہنچا دے۔ قالین اڑنے لگا اور شہزادے کو غار پر پہنچا دیا۔ جب شہزادہ غار پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بدصورت کانی چڑیل شہزادی دور شہوار کو زمین پر ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی ہے اور شہزادی پر پھونک مار رہی ہے۔ چڑیل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ شہزادہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چڑیل کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چڑیل کی گردن اڑا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا، اور جب شہزادی دور شہوار ہوش میں آئی تو شہزادے نے شہزادی دور شہوار کو قالین پر بٹھایا اور محل واپس چلا آیا۔ شہزادے اور شہزادی دور شہوار کی واپسی پر سب بے حد خوش تھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ اس خوشی کے موقع پر ملک میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔